ایک صاحب نے سوال کیا، قرآن کے مطابق قیامت کب آئے گی؟ قیامت میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ یہ تو آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جیسے کوئی اسپیسیفک ڈیٹ ہمیں بتائی گئی ہو کہ فلاں تاریخ کو اور اتنے سن ہجری میں اور اتنے سن عیسوی میں قیامت آئے گی۔ قرآن حدیث میں ایسی کوئی ڈیٹ ہمیں نہیں ملتی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا انہوں نے کہ متی الساعہ، حدیث جبریل مشہور حدیث ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے تم نے سوال کیا ہے اس کو بھی قیامت کے فکس ڈیٹ کے بارے میں اتنا ہی علم ہے جتنا سوال کرنے والے کو، یعنی جس طرح تمہیں نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس کی کچھ علامات بتا دیں کہ قیامت کی علامات کیا ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، اور آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جو ننگے بدن ہیں، ننگے پیر ہیں، کہ وہ بلڈنگیں بنانے میں، عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کر رہے ہوں گے، کمپٹیشن کر رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نشانی اور یہ ایک علامت بتائی ان لوگوں کے لیے، یعنی علامات قیامت بتائیں۔ اور باندی کا اپنی مالکن کو جننے کی بہت ساری تشریحات کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تشریح بھی ہے کہ بیٹی اپنی والدہ کے ساتھ ایسے سلوک کرے گی جیسے مالکن اپنی خادمہ کے ساتھ کرتی ہے۔ تو بیٹی اپنی، یعنی ماں نے جنا بیٹی کو، لیکن بیٹی کا سلوک ایسا ہے جیسے بیٹی مالکن ہو اور ماں اس کی خادمہ ہو، جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں چل رہا ہے بیٹیوں کا، جو آج کل ہمیں رپورٹیں مل رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے سامنے کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کی بدتمیزیاں بیٹیاں ماں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو آتا ہے ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے پاس اس وقت لباس نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ آپ اگر آج عرب ممالک میں جائیں، دبئی چلے جائیں، آپ عرب ممالک میں جائیں، قطر چلے جائیں، تو آپ کو لگے گا ایسے تہ بتہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور وہاں رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بلڈنگ بنی، تو پھر ساتھ والے نے کہا میں نے اس سے اونچی بلڈنگ بنانی ہے، ساتھ والے۔ تو عرب کے جو لوگ تھے وہ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، بدو لوگ تھے، لیکن اب دنیا کے اندر ان کا اس چیز میں مقابلہ چل رہا ہے کہ سب سے بڑی برج الخلیفہ کس نے بنا لیا، یہ عمارت کس نے بنائی۔ تو یہ علامات ہیں۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ جب علامات قیامت کی بات کی جاتی ہے، ہمارے لیے اہم یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے ہدایات کیا ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور تمہارے پاس اتنا وقت ہو کہ تم اس کھجور کے پودے کو لگا لو، تو لگا لینا۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں نے کھجور کا یہ پودا لگانا ہے اور قیامت نے آ جانا ہے، لیکن اتنا وقت تمہارے پاس ملا ہے کوئی نیک کام کرنے کا، کوئی خیر کا کام کرنے کا، کہ ہو سکتا ہے اس پودے سے، اس درخت سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، تو اتنا کام بھی اس چکر میں نہیں چھوڑنا کہ اب تو قیامت آنے والی ہے لہٰذا اب درخت لگانا، اب پودا لگانے کا کیا فائدہ، اس سے تو اب کچھ نہیں ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ اصل جو ہمارے لیے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں مرتے دم تک۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مرا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، جو آدمی مر گیا اس کی تو قیامت، اس کا تو برزخ کا اور قبر کا حساب کتاب، یہ سارا سب کچھ تو شروع ہو گیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے قیامت، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پوچھا ما اعددت لها، تو آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی نے آگے سے جواب دیا کہ میری تیاری تو ایسی کوئی خاص نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر بھی اس کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت
اپنی ذات کی اور اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے کہ یہ محبت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بھی بہت ساری بتائی ہے، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ علامات صغریٰ ہیں، علامات وسطیٰ ہیں، علامات کبریٰ، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے میں عرض کروں گا، یا پوری ایک سیریز میرا ارادہ ہے کہ علامات قیامت اور دجال کے حوالے سے، امام مہدی کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس پر ایک مستقل سیریز انشاءاللہ میرا ارادہ ہے، وہ کبھی تفصیل سے شروع کریں گے تو اس میں آپ سن لیجئے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، باطل کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں اسلام کے خلاف سیکولر ہیومنزم، لبرلزم، سیکولرزم جس طرح ایک مقابل بن کر آیا ہوا ہے، اور ہر چیز میں اسلام کو وہ اس کا ایک تقابل پیش کر رہے ہیں، اسلام کے احکام پر اعتراضات کر رہے ہیں، بہت سے ہمارے مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں، شکوک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس لیے کہ عقیدے میں، ایمان میں اگر شک آ جائے تو ظاہر ہے کہ ایمان تو 100% چاہیے، ایمان 99% بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ کو، 100% پکا یقین اور ایمان چاہیے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جو چیزیں اسلام کے حوالے سے ہمارے عقیدوں کو ڈگمگانے والی ہیں ان سے دور رہیں، اور جو لوگ ہمیں اسلام کے اور عقائد اور دین کے قریب لانے والے ہیں ان سے جڑیں۔ یہ اصل کرنے کا کام ہے۔